اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور آپ کو اپنی زمین سے نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے دین میں لوٹ آئیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر حکم بھیجا ان کے رب نے ان کی طرف کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ پچھلے رکوع میں یہ گزرا تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہیں تو آپ جیسے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جب وہ کسی صورت بھی نہ مانے تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ جو کچھ آپ ہمیں تکلیف ایذا دیں گے ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، یعنی ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کافروں نے ان رسولوں سے، یعنی جو بھی جس وقت میں ان کا پیغمبر تھا، اس سے کہا کہ توکل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم آپ کو اس زمین سے ہی نکال دیں گے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جس طرح آپ پہلے خاموشی سے زندگی گزار رہے تھے اسی طرح گزارتے رہیں، یا پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم آپ کو اس زمین سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے دین میں لوٹ آئیں۔ فاوحیٰ الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تو کفار کی اس دھمکی پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو کبھی بھی ملک سے نہیں نکال سکتے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کے دین میں چلے جائیں، ان کے دین پر جو ہے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں، بلکہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ جب ہم ان کو ہلاک کریں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اسی طرح ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مکہ سے نکالا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم اس مکہ کے وارث بن گئے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت یہ تھی کہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی، اور دوبارہ وہ مکہ میں فاتح بن کر آئے، اور ایسے فاتح بن کر آئے کہ کفار کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کفار حدود حرم میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حدود حرم کو، مکہ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ظالم کافر لوگ باز نہیں آئیں گے تو ہم ایمان والوں کو ان کی جگہ پر بسا دیں گے اور ان کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اعزاز ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میرے عذاب کے وعدے سے ڈرا، یعنی جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ کل کے دن میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے، تو ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کفار کی جگہ بسائیں گے، اور کفار کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں آباد فرمائیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فتح اور نصرت کا وعدہ کیا، اور کفار کو مٹانے کا وعدہ کیا، کفار کے لیے عذاب کا وعدہ کیا، تو وَاسْتَفْتَحُوا، وہ فیصلہ مانگنے لگے۔ اب وَاسْتَفْتَحُوا سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر فیصلہ مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ ہماری بات نہیں مان رہے، ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، تو آپ جلد از جلد ان پر عذاب نازل فرمائیں،
اور ہمیں اس زمین میں بسا دیں، ان کی جگہ ہمیں آباد فرما دیں۔ اور وَاسْتَفْتَحُوا، وہ فیصلہ مانگنے لگے، اس سے کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ کفار نے بھی پھر اپنے انبیاء سے یہ کہا تھا کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں مذکور ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ تو نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے ہمیں کامیاب فرمانے کا اور کفار کو ہلاک کرنے کا، تو یا اللہ اس وعدے کو پورا فرما۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی دعا تھی رب نجنی و اہلی مما یعملون، اور شعیب علیہ السلام کی دعا تھی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ربنا انک آتیت فرعون وملأہ۔ اور دوسری طرف واستفتحوا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار نے عذاب میں جلدی کی اور بطور مذاق کے وہ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو کفار نے بھی بطور مذاق کے جلدی عذاب مانگا کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش ضدی انسان نامراد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان پر عذاب آیا، تو جو بھی سرکش تھے، ضدی لوگ تھے، انبیاء کی بات کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ ہلاکت اور عذاب تو دنیا میں تھا، دنیاوی عذاب تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے دوزخ ہے، جہنم ہے، وہاں ان کو کیا عذاب دیا جائے گا، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یعنی بطور پینے کے ان کو پیپ دی جائے گی یا پیپ جیسا پانی ہوگا۔ تو ایسا غلیظ اور گندا پانی ان کو دیا جائے گا، یتجرعہ، وہ گونٹ گونٹ اس کو پیتے ہیں، یعنی ایک تو ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہ خوشی سے اس کو پی نہیں سکیں گے، لیکن پیاس لگی ہوئی ہے پھر مجبوراً ان کو پینا بھی پڑے گا اور گونٹ گونٹ کر کے پئیں گے۔ ولا یکاد یسیغہ، اور ان کے گلے سے اترتا بھی نہیں ہے، اتر بھی نہیں سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ پی نہیں سکیں گے تو فرشتے لوہے کے ڈنڈے سے ان کو زبردستی ان کے منہ میں ڈالیں گے، جس وقت منہ کے قریب کریں گے تو شدت حرارت سے دماغ تک کی کھال اتر جائے گی، یعنی اتنا گرم پانی ہوگا کہ ان کے دماغ کی کھال اتر کر ان کے منہ پر لٹک جائے گی، اور ایک ایک گونٹ کر کے یہ حلق سے نیچے اتاریں گے۔ جب یہی پیپ والا پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو ان کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کہ ان کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو کاٹ لے گا، نہ تو یہ منہ سے نیچے کر سکیں گے، بڑی مشکل سے گلے سے اتاریں گے، جب پیٹ میں پہنچے گا تو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ یہ ان کے لیے جہنم کے اندر عذاب ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے ان پر موت چلی آتی ہے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرتے نہیں ہیں، یعنی یہ بھی تو موت ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے لیکن پی نہیں سکتے، جب بڑی مشکل سے پیتے ہیں تو دماغ کی کھال اتر جاتی ہے، پیٹ کے اندر آنتیں پھٹ جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، باہر آ جاتی ہیں، تو یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر موت ہی آ جائے، ہر طرف سے موت آتی ہے لیکن پھر بھی وہ مرتے نہیں ہیں۔ ایسا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ایک بڑا سخت عذاب ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک اور بھی بڑا سخت عذاب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، وہ یہ کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
کہ جب جہنم کے اندر وہ جلیں گے، ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی کھال پہنا دیں گے اس کی جگہ پر، پھر وہ پہلی حالت پر آئیں گے، پھر دوبارہ جلیں گے اور اسی طرح وہ عذاب کو چکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مثل الذین کفروا بربہم، اب دنیا میں وہ لوگ جو نیک کام کرتے رہے اور آج کے کفار بھی کرتے ہیں، زیادہ رفائی کام کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے رہے اللہ کے راستے میں، یعنی لوگوں پر خرچ بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی پیش آتے تھے، لوگوں کو مصیبتوں سے بھی بچاتے تھے، تو ان کے ان اعمال کا کیا حساب ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو کافر لوگ ہیں وہ بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت، لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے یہ سارے اعمال ضائع ہیں۔ یعنی اچھے اعمال نامہ اعمال میں اس وقت لکھے جاتے ہیں جب انسان ایمان والا ہو، اگر وہ کافر ہے تو یہ اچھے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہی نہیں جاتے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کا حال جو اپنے رب کے منکر اور نافرمان ہوئے، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا کہ راکھ، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ آندھی کے دن جب اس راکھ پر تیز ہوا چلتی ہے تو اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کے اعمال کا بھی ہے کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسا کہ راکھ، وہ ان کے کسی کام بھی نہیں آئے گی، جب تیز ہوا چلتی ہے راکھ اڑ جاتی ہے، تو اسی طرح ان کے اعمال بھی اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ چاہے دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کریں، جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اچھے اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، یہ ان پر ذرا برابر بھی قادر نہیں ہوں گے، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اب جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب بیان فرمایا کہ ان کو وہاں پر پیپ کا پانی دیا جائے گا اور اسی طرح ان کی کھال جل جائے گی، تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو صحیح طریقے سے بنایا ہے، حق طریقے سے بنایا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأت بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ یعنی جو زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے، تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور سب کے سب سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے، یعنی قیامت کے دن۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کمزور لوگ بڑائی والوں سے جو تکبر کرتے تھے اپنے بڑوں سے کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکو گے؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، یعنی ہم خود گمراہ تھے تو تم نے ہماری اتباع کی، ظاہر ہے آپ نے بھی گمراہ ہونا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی تو ہم بھی سیدھے راستے پر ہوتے اور آپ بھی سیدھے راستے پر ہوتے، اور آج کے دن یعنی اللہ کی قدرت کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر ہمیں کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، ہم بے قراری کریں، ام صبرنا، یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ یعنی اب اللہ کی رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، باقی چاہے ہم بے قراری کریں، چیخیں چلائیں یا صبر سے بیٹھ جائیں، آج ہمارے لیے عذاب پکا ہے اور ہمارے لیے خلاصی اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔